العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد لله الذي لم يزل عالما وقديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى اور اس مختصر سے وقت میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث آپ کے گوش گزار کرنی ہے. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے تمام فرشتے 70 رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتے ہیں. میرے ساتھ مل کر ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. کیوں کرنا ہو معیار سخا حضرت زہرا، ہے دختر محبوب خدا حضرت زہرا، ہے نور محمد با خدا حضرت زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا حضرت زہرا، ماتر ہے زینب کی حسین اور حسن کی، ہے آل محمد کی ندا حضرت زہرا. اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے، ہے جملہ فواتی سے جدا حضرت زہرا. دیتا ہے وجود حسنے اس کی شہادت، ہر لمحہ کی راضی برضا حضرت زہرا. اب تو ہے نصیب ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیب ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے وہ ندا میری حضرت زہرا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. ہمارے آقا علیہ السلام کی شان بہت اعلیٰ ہے، لیکن جس طرح حضرت آقا علیہ السلام کی شان بہت اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی بہت اعلیٰ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے اللہ تبارک
روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 34 مرتبہ خواب میں معراج کرائی ہے۔ تو پتہ چلا جب 34 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں پر گیا ہوگا تو تمام فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ مسجد اقصیٰ میں جب آپ گئے معراج کرائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری جسم کے ساتھ، تو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی عظمت اور آپ کے ادب کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب بھی حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر بیٹھے ہوتے یا حضور علیہ السلام بیٹھے ہوتے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آتی تو حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے۔ یار سوچنے کی بات ہے، جس کے لیے تمام آسمانوں کے فرشتے صف بصف کھڑے ہو جائیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہو جائیں، وہ رحمت للعالمین جب اس کی بیٹی آتی ہے تو وہ آقا دونوں جہاں کا مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کھڑے ہو کر استقبال فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو آج اگر کسی کو بیٹی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دینا اور وہ اپنی بیٹی کھڑے ہو کر استقبال فرمائے تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ تو پھر بیٹی پر تو خوش ہونا چاہیے نا، کیونکہ رحمت ہے۔ سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ جنگ پر جاتے تو پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آتے اور پھر وہاں سے جاتے، جنگ سے واپس آتے تو پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر آتے۔ تو آپ کا گھر اور فاطمہ الزہرا کا گھر تھوڑا دور تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے لیے گھر قریب لے دیں، تو یہ پیغام بھیجا۔ جب یہ پیغام بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پیغام سنایا تو وہاں ایک صحابی رسول موجود تھے اور ان کے پاس وہ گھر موجود تھا جس گھر کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بات کر رہی تھی۔ جب یہ پتہ چلا نا کہ میرے آقا علیہ السلام کے لیے گھر خریدا جا رہا ہے تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ پوری امت حضرت فاطمہ الزہرا سے پیار کرتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ حضرت صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی نا تو آپ کو حیا اور آپ نے وہ گھر حضور علیہ السلام کو تحفے میں عطا کر دیا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لیے وہ محبت کرتے تھے صحابی رسول کے، آپ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی تھی اور دوسرا حضرت فاطمہ آپ کا نام تھا۔ کائنات کے اندر جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے ہیں، پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کائنات میں جتنی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ نام رکھا جاتا ہے وہ فاطمہ کا نام ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا کے نام پہ نام رکھا جاتا ہے اور فاطمہ کے نام کی برکت اتنی ہے، عظمت اتنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن جو تھی نا اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر آئے تھے نا حضور علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ، تو بہن نے وہ قرآن سنایا جس کا نام فاطمہ تھا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جانشار ہو گئے۔ پتہ چلا کہ فاطمہ کے نام سے جو محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسے عظمت اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا جو کسی کو نہیں ملا۔ رسول پاک علیہ السلام خود رحمت للعالمین ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولیے گا، حضور رحمت للعالمین خود۔ لیکن آپ دیکھیں ہر شخص کی اولاد اس کے دل کو
دل کا چین ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام خاص طور پر بیٹی سے محبت بے انتہا تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم وہ کچھ دیکھا کرتے تھی جو آج انسان نہیں دیکھا کرتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں بیٹی کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور جانتے تھے کہ میرے آنے کے بعد بھی کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو بیٹی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہوں گی، لیکن رسول پاک علیہ السلام خود رحمت للعالمین ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بیٹی رحمت ہوتی ہے نا، حضور رحمت للعالمین ہے تو بیٹی بھی رحمت ہوئی، اور سب سے بڑی رحمت ہوئی ایک بوڑھا شخص تھا، وہ یہودی تھا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ تو جب وہ مسلمان ہوا نا تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے مکے کے ارد گرد سارے گھروں میں اس کو بھیجا اور اس کو کھانا نہ مل سکا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، اور بلا کر اپنے گھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اس کو میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کچھ لا کر تو یہ کھا لے گا۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر دستک دی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے چچا، یہاں تو ہم نے خود کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ کیا نہیں کھایا ہے؟ آج بھی معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو صرف پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں، جو سحری نمک سے کرتے ہیں۔ آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی، حضرت میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ رحمت للعالمین کی بیٹی تھی نا، تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی چادر یا دوپٹہ حضرت سلمان کو دیا اور ارشاد فرمائے، چچا جان جا کر اس کو بیچ کر آؤ یا گروی رکھ دو، اور اس کے بدلے جو کھانا ملے نا اس یہودی کو کھلا دینا۔ وہ گئے، جب یہودی نے یہ بات سنی نا تو وہ حیران رہ گیا، اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یہ جو اوصاف تمہاری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر مجھے نظر آ رہے ہیں نا، یہ تو میں تورات میں پڑھ چکا ہوں۔ کیا پڑھ چکا ہوں؟ یہ تو میں تورات میں پڑھ چکا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے عرض کرنے لگا کہ گواہ ہو جاؤ، میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھ کر ان کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار دیکھ کر ایمان لے آیا۔ دوپٹہ بیچا گیا اور اس کو کھانا کھلایا گیا، کچھ کھانا بچ گیا، حضرت سلمان فارسی لے کر آ گئے حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں۔ لے کر آئے نا تو عرض کی، حضرت یہ تھوڑا بچ گیا ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جو آگے سے جواب ارشاد فرمایا نا وہ ہمارے لیے سننے کے قابل ہے، قابل عبرت بھی ہے، عبرت ناک بھی ہے۔ ارشاد فرمایا تو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، واپس نہیں لیا کرتے۔ کیا نہیں لیتے؟ سارے بولیے گا، یہاں تو کوئی چیز دے کر جاتا ہے نا تو وہ چند منٹ کے بعد آ جاتا ہے کہ میں نے دی تھی، لا مجھے بھی حصہ دے دو، مجھے بھی حصہ دے دو۔ یہاں تو یہ حالت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا دو قمیضیں تھی، دو قمیضیں۔ ایک وہ قمیض جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز کے دن خصوصاً آپ کے لیے بنائی تھی، وہ جہیز کے وقت آپ کو دی تھی، وہ کبھی آپ نے جسم پر پہنی نہیں تھی۔ اور ایک وہ قمیض جو پرانی تھی جو آپ پہنا کرتی تھی۔ ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، جسم پر کپڑا نہیں تھا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو قمیض دی تھی نا، مبارک قمیض جو دلہن رات کو پہنتی ہے، وہ مبارک قمیض اللہ کی راہ میں دے دی، پہنی تک نہیں، اور وہ پرانی قمیض خود اپنے جسم پر پہنی، نئی قمیض دے دی۔ یہاں تو حالت یہ ہے، مسجدیں میں وہ چیزیں لائی جاتی ہیں جو خود ایکسپائر گھر میں کر دیتے ہیں، پھر لا کر مسجد میں ڈال دیتے
کہتے ہیں کہ یہ آپ یہاں پر استعمال کر لینا، وہ ہمارے گھر پر کام نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا رب کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دے دی جائے، پسندیدہ چیز دی جائے۔ ہمارے طرف تو وہ چیز دی جاتی ہے جو خود ہی ایکسپائر کر دی جاتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فداء عالم تمام ان پر، فداء عالم تمام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، میرا تو دونوں جہاں میں بلّہ فقط سہارا جناب زہرا۔ شاعر کہتے ہیں حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، زماں بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ جتنے زماں بھر میں یہ اناج بٹ رہا ہے بھائی، یہ سب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی قفع صدی نکلنے کا وقت آیا نا، یعنی روح پرواز ہونے کا وقت آیا، تو ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے آج تک کسی نے دیکھا نہیں، غیر محرم نے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور جب آپ کی روح نکلنے کا وقت آیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح خود قبض فرمائی۔ کیا فرمائی؟ خود روح قبض فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا، اور آگے سے ارشاد فرمایا اے علی تمہارا نکاح میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر کر دیا ہے، اور اس نکاح پر جو گواہ بنایا ہے نا وہ 40,000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس نکاح پر گواہ بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں یار اگر ایک بھی گواہ بنا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا۔ تو ایک یہودی نے آپ سے کہا حضرت علی سے کہ اگر آپ میری بیٹی سے شادی کرتے ہیں تو آپ میں 40 اونٹ بھرے ہوئے اشرفیوں کے ساتھ سامان کے ساتھ کتنا جہیز دیتا، اتنا جہیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو تم جہیز دیتے اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رشتہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سے جڑنے والا ہے۔ جب یہودی نے یہ بات کی نا تو ہاتھی کے غیب سے آواز آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے علی آسمانوں پر دیکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ پر حضرت علی نے آسمان پر دیکھا تو ارشاد فرمایا اے علی اب آسمانوں پر دیکھو۔ حضرت علی نے جب آسمانوں پر دیکھا تو آسمان جتنے ہیں تمام